ادھر سے جو ہے مستورات کو چھوڑنے کے لیے پردہ لگا رکھنا ہے. ایسی بس یہاں بس یہاں جماعت تھی. بٹ اس کی بھی آگے بٹ مستورات میں جا رہے ہیں مستورات میں جا رہے ہیں تو ماشاء اللہ جا آؤ جی یہاں پر گھر پورا کھیلے رہے وہ بیگ ہے اپنے گھر پورا کھیلے ہاں. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. صدق اللہ العظیم. اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے ہم سب کو دین کی بات سننے کے لیے جمع کیا ہے، اور کیونکہ اللہ کی دین کی بات سننا ہمارے اپنے زندگیوں میں دین لانے کے لیے ہے. اللہ نے ہر انسان کو دو زندگی دی ہے. ایک زندگی پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک کی ہے، اور دوسری زندگی مرنے کے بعد کی لامحدود ہے جو کبھی بھی ختم نہیں ہوگی. اور اللہ نے انسان کو مرنے کے بعد کی زندگی کی تیاری کے لیے بھیجا ہے کہ مرنے کے بعد کی زندگی کی تیاری کر کے مرد عورت یہاں سے آ جائے. کیونکہ جو اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے وہ زندگی بندگی کے لیے ہے. جس اللہ نے ہم کو آنکھ میں دیکھنے کی طاقت، کان سے سننے کی سماعت کی توفیق دی ہے، جس اللہ نے ہاتھ سے پکڑنے کی توفیق دی ہے، جو اللہ ہمیں پیر سے چلنے کی طاقت دے رہا ہے، یہ سب کے سب نعمتیں یہ اللہ کی دین ہے. اس لیے محترم خواتین، اللہ رب العزت ہمارا رب ہے، وہ پالنے والا ہے اور وہی سب کچھ کرتا ہے. اس یقین کو ہمارے زندگیوں میں لانا ہے، اس بات کو ہمارے زندگیوں میں لانا ہے، اور یہ بات کا یقین آئے گا اللہ کے دین کی محنت کرنے کے ساتھ. اس لیے یہ جماعت کا کام کیا ہے، جماعت کیوں نکلتی ہے، عورتوں کی جماعت کیوں آتی ہے، مرد جو ہے کیوں محنت کرتے ہیں 4 مہینے چلا، عورتیں جو ہے جماعت میں کیوں یہ سب کے سب محنت کا ایک ہی مقصد ہے کہ اللہ ہمارے دلوں میں آ جائے. کیونکہ ہر چیز کا یقین ہمارے اپنے پاس ہے، وہ نظر آ رہا ہے. کھیتی میں جائیں گے تو پیسے ملیں گے، کھیتی میں محنت کریں گے تو اس سے کپاس اور سویابین اور اس سے جوار باجرہ یہ سب ملے گا، یہ یقین ہے. گھر میں کچھ کام کریں گے اس سے جو ہے بہت جو ہے زیادہ نفع ملے گا، یہ سب نظر آ رہا ہے. بیٹا کام کرے گا پیسے آئیں گے، شوہر کام کرے گا، یہ سب ہمارے اپنے سامنے نفع ہیں. جو نفع ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے وہ نفع ہے آخرت والا، اور وہ نفع ہمارا اپنا یقین ہے اللہ کی ذات ہے، اللہ اپنی شان و شوکت کے ساتھ موجود ہے. اس لیے محترم خواتین، اللہ کی ذات کا یقین آنا
اللہ ہمارا رب ہے، وہ پالنے والا ہے، وہی کرتا ہے، اس لیے اللہ نے اپنا تعارف کرایا۔ کس نے تعارف کرایا؟ اللہ نے خود اپنا تعارف کرایا۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کہہ رہا ہے اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی اللہ خود کہہ رہا ہے، آیت الکرسی پڑھو، یہ اللہ کا تعارف ہے، یعنی اللہ کہہ رہا ہے کہ میں ہوں۔ محترم خواتین، اللہ کی بات، اللہ ہے، اللہ کا تعارف، یہ سب کے سب ہمارے ذہنوں میں رہے گا تو اللہ کی ذات کا یقین آئے گا۔ اس لیے بڑی ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ کو دل میں لے لے۔ اس لیے اللہ نے ہر زمانے میں نبیوں کو بھیجا کہ جاؤ، اور جیسے لوگ ہوتے ہیں ایسے ہی انبیاء علیہم السلام کو بھیج کر اللہ نے اپنا تعارف کرایا کہ جاؤ میرا تعارف لوگوں میں کراؤ کہ میں کتنی بڑی ذات ہوں۔ جیسے اللہ قرآن میں خود اپنا تعارف کرا رہا ہے، اللہ نے انبیاء کو بھیج کر اپنا تعارف کرایا۔ اس لیے آیت الکرسی پڑھو کہ وہ جو ہے اس میں اللہ کا تعارف ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ وہ ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور سنو وہ طاقتور ہے، وہ زندہ ہے، هو الحی القیوم، لا تأخذہ سینۃ ولا نوم، نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ اس کو نیند آتی ہے، وہ ایسی ذات ہے کہ اللہ سوتے بھی نہیں ہے، اللہ کو اونگ بھی نہیں آتی ہے، تو اتنی بڑی ذات ہے، اور وہ رب ہم سے دور ہے۔ محترم خواتین، ہم کوتن کے رہنے والے، ہمارے پاس مسجد ہے، ہمارے پاس مولانا ہے، مسجد میں جو ہے مرد حضرات جا کے نماز پڑھتے ہیں، اور 5 وقت کی نماز ان کے لیے مسجد بنائی گئی ہے۔ ہمارے لیے گھر کے کونے آباد ہے، گھر کے کونے میں مستورات کو کہا کہ تم اللہ اللہ کرو۔ اللہ 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 کرنا اس لیے ہے کہ اللہ دل میں آ جائے، کیونکہ محترم خواتین یہ اللہ نے ہم کو دیا ہے، آنکھ، کان، دل، دماغ، اوجڑی، پھیپڑے، لیور، گردے، چلنا پھرنا، یہ سب اللہ نے دیا ہے، یہ نعمت ہے۔ اور یہ کائنات کو بچھانے والا کون ہے؟ ایک گھر کے اوپر پترے کس نے ڈالے؟ نہیں، ہمارے گھر کے لوگ بہت کام کرتے ہیں، بہت محنت کرتے ہیں، دیکھو گھر کیسا بنا، ہم جو ہے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا، گاڑی آ گئی، جو ہے 10 ایکڑ کھیت ہے ہمارے اپنے پاس، جو ہے یہ ہے، کیوں؟ محنت کر کر کے۔ اللہ نے ہم سب کے لیے یہ آسمان کو چھت بنایا ہے، زمین کو فرش بنایا ہے جس پر ہم رہ رہے ہیں، یہ سورج کی گرمی ہمارے لیے ہے، چاند جو ہے روشنی ہمارے لیے دیتا ہے۔ اتنی بڑی ذات ہے جو ہر چیز سے پاک ہے، اور وہ اللہ ہم سب کو نعمتیں دے رہا ہے، لیکن وہ اللہ کو بھول کر زندگی گزر رہی ہے۔ پھر بھی آج تک اگر اتنا کرنے کے بعد بیٹا اگر ہماری خدمت نہ کرے تو بولتے کیا ہم کچھ نہیں دیں گے اس کو، لیکن اتنی ساری نعمتیں ہمیں ملی، لیکن ہماری نمازیں دیکھیں، ہمارا پردہ دیکھیں، ہم اللہ اللہ کتنا کر رہے ہیں، لیکن اللہ نے کبھی کھانا بند نہیں کیا، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اللہ نے ہم کو اس کے زمین سے نکال دیا، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہمارے جو ہے بستر میں بچھو آ گئے۔ محترم خواتین، وہ اللہ 70 ماؤں زیادہ محبت کرنے والا ہے، اس لیے تو اللہ جو ہے بار بار کہہ رہا ہے کبھی 3 دن نکلو، کبھی جو ہے جماعت آنے کے بعد آ کے بیٹھو، کبھی جو ہے دیکھو، کبھی اپنے گھر والوں کو بھیجو، 3 دن نکلو، 40 دن نکلو، 4 مہینے نکلو، کبھی اپنے جو ہے آپ کو، یہ کرتے 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 اللہ کے پاس چلے جاؤ۔ یہ دنیا تو گزرگاہ ہے، یہ یہاں پر رہ کر ٹھیسا روٹی کھانے والا، چھاچ جو ہے چھاچ سے اپنی روٹی کھانے والا، بریانی کھانے والا، گھر کے اندر کے ساز و سامان کو اچھا رکھنے والا، پترے میں رہنے والا، بنگلے میں رہنے والا، اے سی میں رہنے والا، یہ آخر اس کا نتیجہ موت ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ موت اس پر سب چیزیں ختم ہو جائے گی۔ بنگلے میں رہنے والا مٹی میں سونے والا ہے، پترے میں رہنے والا مٹی میں سونے والا ہے، ہاں اس کو اس کا گڑھا تیار کیا جائے گا، اس کو منو مٹی کے نیچے دفن کیا جائے گا، یہ ہر ایک کا آخر نتیجہ یہ ہے۔ 50-60 سال کی زندگی کو اور 70 سال کی زندگی کو اس رب کی مان کر گزارنا جو رب نے ہم پر اتنا بڑا احسان کیا ہے۔ اس لیے
محترم خواتین، اللہ ہمارے رب ہیں، وہ پالنے والے ہیں اور وہ تمام چیزیں کرتے ہیں، اس لیے ہمارا 7 چیزوں پر ایمان ہے۔ محترم خواتین، 7 چیزوں پر سب یاد رکھے۔ یہ 7 چیزیں کون سی ہیں؟ ایمان مفصل، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ 7 چیزوں پر ایمان ہے۔ اللہ پر ایمان ہے، مرنے پر ایمان ہے۔ مرنے سے ہر دنیا کا انسان سب کا انکار کرے گا، لیکن مرنے کا کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے۔ مرنا ہے، چاہے کوئی بھی قوم کا ہو، کسی بھی نہ جو ہے کہیں کا بھی ہو، وہ مرنے کا کوئی انکار نہیں کرا۔ ہاں مجھے مرنا ہے، مجھے مرنا ہے۔ تو ہمیں بھی یقین ہے جو اللہ نے پیدا کیا وہ اللہ ہمیں مارنے والے ہے، اور موت کب آئے گی اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ آج بھی آ سکتی، کل بھی آ سکتی، بچہ بھی جا رہا ہے، بڑا بھی جا رہا ہے، چھوٹا بھی جا رہا ہے، یہ جو ہے عورت بھی جا رہی ہے، مرد بھی جا رہے ہیں، ہر ایک جا رہا ہے، جانا ہے۔ لیکن محترم خواتین، اس کا یقین ہو کہ ہمیں اللہ کی ذات موجود ہیں، اللہ کی ذات پر یقین ہو، اور اس کے ساتھ مرنے پر یقین ہو کہ مرنا ہے، اور مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر یقین ہو۔ یہ نہیں کہ مر گئے تو چلے گئے، نہیں، مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر یقین ہو کہ ہمیں مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا، اور اٹھائے جانے پر ہمارا حساب کتاب ہوگا۔ اللہ پھر جنت اور جہنم کا وہاں پر فیصلہ ہوگا۔ سیدھے ہاتھ میں اعمال ملیں گے، بائیں ہاتھ میں ملے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ سب کے سب چیزیں ہمارے اور آپ کے سامنے یہ مذاکروں کی شکل سے آئے گی۔ اس کے لیے تو کہا اللہ پر یقین ہو، مرنے پر یقین ہو، مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر یقین ہو۔ تو اب کیا ہوگا؟ جب یقین بڑھے گا تو ہم آخرت کو سامنے رکھیں گے۔ کھیتی میں کام کر رہے، اللہ ہمارے سامنے ہے۔ ہم جو ہے گھر میں ہیں، اللہ ہمارے سامنے ہے۔ آخرت ہمارے سامنے ہے، جنت دوزخ ہمارے سامنے ہے۔ ہمیں یہ تمام کی تمام چیزیں ایسی لگے کہ یہ چند دن کے ہم یہاں مہمان ہیں۔ جیسے ہم جو ہے بمبئی پونا جاتے ہیں، بیچ میں کہیں رک جاتے ہیں تو ناشتہ وغیرہ کر لیتے ہیں، کیونکہ آگے پہنچنا ہے، یہاں پر پورا ساز و سامان نہیں کھولتے، ناشتہ کرنا۔ ایسے ہم آخرت والے بندے ہیں، دنیا میں 50-60 سالہ زندگی لے کر آ گئے۔ یہ ہمارا اپنا رہنا یہاں پر چند دن کا ہے، یہ بھاڑے کا مکان ہے، یہ کپڑے، یہ سونا، یہ چاندی، یہ زیورات، یہ سب کے سب چیزیں فنا ہیں۔ اور میں جب اللہ کے پاس جاؤں گی، وہاں مرنے کے بعد کی زندگی میں اگر کامیاب میں بن گئی، ہمیشہ کی جنت، ہمیشہ کی راحت، ہمیشہ کی کامیابی، جو کامیابی کے بعد کوئی کامیابی نہیں ہے، اللہ کی رضا، وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے۔ تو عبدالآباد والی زندگی کی فکر محترم خواتین اور بھائیو، بزرگوں، دوستوں، ہمیں یہاں رہ کر کرنا ہے۔ عبدالآباد والی زندگی وہ ہے جو زندگی کی فکر آج ہمارے ذہنوں سے نکل چکی۔ میں کھانا کیسے کھاؤں، میں گھر کیسے بناؤں، میری کھیتی جو ہے 1 ایکڑ کی 2 ایکڑ کیسے بنے، میرے اپنے گھر کے بعد جو ہے بچے اچھے، یہ سب کی فکر ہو رہی ہے۔ یہ سب پالنے والے اللہ ہے، اس کا یقین ہمارے دلوں میں آئے گا تو ہم آخرت کی فکر میں لگ کر خود کی آخرت کو بنائیں گے، اولاد کی آخرت کو بنائیں گے، اور اپنے گھر کی زندگی میں دین لانے کے لیے گھر کی 4 دیواری میں دین آئے گا۔ گھر کے اندر کے ایک ایک مسئلے کو اللہ کے سامنے رکھیں گے، کیونکہ مجھے مرنا ہے، اور مرنے کے بعد یوں ہی نہیں ہے۔ ہاں، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا یوں ہی تم کو چھوڑ دیا جائے گا؟ ایسا نہیں ہے، مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا، اور اٹھائے جانے کے بعد حساب کتاب ہوگا۔ سب سے پہلا سوال جو ہونے والا ہے، 40 قدم تک لوگ نہیں جائیں گے، آنے والے فرشتے پوچھیں گے من ربک، بتاؤ پالنہار کون ہے؟ اللہ اکبر۔ جس دنیا میں رہے 60-70 سال، اب وہاں قبر میں 40 قدم تک لوگ نہیں جائیں گے، اور فرشتے آ کر پوچھیں گے، ہاں من ربک، بتاؤ پالنہار کون؟ کھیتی پالتی، گھر پالتے، جو ہے گھر پالتا ہے، شوہر پالتا ہے، بیٹا پالتا ہے، فلاں پالتے ہیں۔ اگر یہ یقین کے ساتھ مر گئے، اللہ کی قسم زبان پر آئے گا لا ادری، لا ادری، مجھے کچھ نہیں پتا، مجھے کچھ نہیں پتا، یہ زبانوں پر آئے گا۔ اس لیے اس محنت میں لگ کر اور یہ باتوں کو سن کر اپنا یقین یہ بنانا کہ اللہ پالتے ہیں، کس کوئی نہیں پالتا ہے۔ اور دیکھو محترم خواتین، اب دیکھو بھینس ہے، گائے ہیں، چیتے ہیں، اور شیر ہیں، بڑے بڑے جانوروں کو دیکھو، کون پالتا ہے؟
ان کی کوئی دکان نہیں ہے، ان کی کوئی کھیتی نہیں ہے، اور کنٹرول اللہ کا ہے۔ شیر گوشت کھاتا ہے لیکن اللہ اس کو گوشت ہی کھلاتے ہیں۔ ہم انسان ہیں، کبھی ہمیں جو ہے اونچ نیچ ہو جائے تو ہم، لیکن شیر کبھی گھاس نہیں کھائے گا۔ اللہ نے شیر، چیتے، ہاتھی، سمندر میں اوہیل نام کی مچھلی ہے جو 30 کنٹل کا کھاتی ہے، میرا اللہ بغیر دکان مکان کے ان کو کھلاتا ہے۔ ہم کو خادم بنایا بھینس کا، گائے کا، روزانہ اس کی خدمت ہم کرتے ہیں۔ میرا اللہ سب جانوروں کو کھلا کر کہتا ہے، او میرے بندو، کیا میں تمہیں نہیں کھلا سکتا ہوں؟ 2 روٹی کھانے والا، تھوڑے سے جو ہے دال چاول کھانے والا انسان آج صبح سے شام تک اس رب کو بھول کر زندگی گزار رہا ہے، جس اللہ نے اس کو آنکھ دیے، کان دیے، ہاتھ دیے، پیر دیے، جو ہے دماغ دیا ہے۔ میرا اللہ دماغ کے تھوڑا سا اسکرو گھما دینا، ہاں یہ پاخانے کو کھانا سمجھے، کھانے کو پاخانہ سمجھے۔ آج اللہ کی قسم، جس اللہ نے دماغ دیا ہو، جس اللہ نے آنکھ کان دل دماغ دیے ہو، وہ اللہ کی اتنی نعمتیں استعمال کر کے فجر کی توفیق نہیں، ظہر کی توفیق نہیں، عصر نہیں، مغرب، کھیتی کا بہانہ، کھیتی میں جانا پڑتا، ہم کو کہاں نمازیں ملتی۔ ہماری زندگیوں کے اندر کے وہ تمام کے تمام چیزیں جو اللہ نے بنائی ہے، او میری بندی، دن رات یہ تمام چیزوں کو استعمال کر کے تجھے نمازوں کی توفیق نہیں مل سکتی، پردے کا اہتمام تو نہیں کر سکتی، اتنا بڑا قرآن جو آج عربی میں نازل ہوا قرآن تو نہیں پڑھ سکتی، ایک دوسرے کی محبت میں، ایک دوسرے کے درد میں اپنے آپ کو لگا نہیں سکتی۔ محترم خواتین، یہ سب کے سب چیزوں کو بار بار بولنے سے ہمارے زندگیوں کے اندر یہ چیز آئے گی کہ رب پالتا ہے، بندے نہیں پالتے ہیں۔ اللہ پالتے ہیں، بندے نہیں پالتے۔ بندے کس کو پالیں گے؟ آج دیکھو، اللہ معاف فرمائے، دواخانوں میں جا کر اللہ یاد آتے ہیں، کوئی ایڑیاں رگڑ رہا ہے، کوئی کیسا ہے، کیا حالات ہے، ہاں سیڑھیوں پر جو ہے 2 مہینے وہاں پر رہنا پڑتا ہے۔ اللہ معاف فرمائے، ہم سب کو دواخانے اللہ بچائے اور دواخانوں کی چیزوں سے بچائے۔ یہ چیزیں یاد آئے گی وہاں پر۔ اس لیے عمر بن عبدالعزیز کہا کرتے تھے کہ لوگوں کے جو ہے دکھ درد میں جاؤ، جنازوں میں جاؤ، یاد آئے گی قبر کیا ہے۔ یہ عیش و عشرت کی زندگی نہیں گزارے گی، کیونکہ پتہ ہے مجھے مرنا ہے، منو مٹی کے نیچے دفن ہونا ہے۔ محترم خواتین، اس لیے اللہ پر ایمان، مرنے پر ایمان، مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر ایمان۔ ہمارا ایمان ہے اٹھانے والے اللہ، ہم سے سوال کرنے والے ہیں۔ پہلا سوال کیا ہے؟ من ربک، بتاؤ پالنہار کون پالتا ہے؟ چیزیں پالتی نہیں، ہمارے شوہر پالتے، وہ ہے کر کے ہوتا، بیٹا ہے کر کے ہوتا، گھر میں یہ ہے کر کے کرتے۔ اللہ کی قسم، میرے نبی دنیا میں آئے تو باپ نہیں ہے، اور میرا نبی 6 سال کی عمر میں ماں بھی دنیا سے گئی ہے۔ جس کا اب نہیں ہوتا ہے اس کا رب ہوتا ہے، جس کا رب ہوتا ہے اسی کا سب ہوتا ہے۔ میرے نبی کی 6 سال کی عمر ہے، مقام ابوا پر اللہ نے اللہ کے نبی کی والدہ کو اٹھا لیا اور رہتی دنیا تک کے انسانوں کو بتایا کہ سب کچھ ہم سمجھتے ہیں ماں باپ کرتے ہیں، لیکن میرے نبی کی تربیت اللہ نے بغیر ماں باپ کے جو ہے کی ہے، لوگوں کو بتانے کے لیے کہ پالنے والے اللہ ہے، توحید میں اور مضبوطی آ جائے۔ 6 سال کی عمر میں ماں بھی چلی گئی ہے۔ اس کے بعد دادا نے 8 سال کی عمر تک دادا کے اس میں رہے، اس کے بعد 35 سال تک چچا کی صحبت میں رہے۔ یہ سب کے سب کیا ہو گیا ہے؟ میرے نبی کو یہ تمام مراحل کیوں پیش آ گئے؟ تاکہ بتانا ہے دنیا کچھ نہیں ہے، آخرت سب کچھ ہے۔ ہم سب کو آخرت میں جانا ہے، اللہ کے پاس جانا ہے۔ یہ گزرگاہ دنیا کے پیچھے لگ کر اللہ کی قسم دنیا ہم جو ہے مقصد میں آ گئی، جس کی وجہ سے گھر چھوڑنا، چیزوں کو چھوڑنا، اپنے آپ کو بچانا اور شریعت پر عمل نہ کرنا، پردے کا اہتمام نہ کرنا، بچوں کی تربیت نہ کرنا، اللہ رسول کی محبت زندگیوں میں نہ لانا، آج یہ جو ہے ہماری زندگیوں کا مقصد بن گیا۔ لیکن یقین جانو، جب موت آئے گی، سکہ یہاں وہاں پر نہ پیسوں کا چلے گا، نہ سونا چاندی کا چلے گا، نہ شوہر کام آئے گا، نہ بیٹا کام آئے گا، وہاں پر سکہ ایمان کا چلے گا۔ جو ایمان پر محنت ہی نہیں ہے، جو ایمان کے اوپر ہم چلے ہی نہیں ہیں، جو ایمان کی باتوں کو سن کر ہم نے ہماری زندگیوں کو بے پردہ بنایا، بے حیا بنایا، ہمارے گھروں میں جو ہے ہمارے اولادوں کے اندر ہم نے اس کی تربیت کی فکر نہ کی، اپنے شوہر کو اللہ کے دین کی محنتوں میں نہ لگایا، اللہ کی قسم وہاں پر پچھتانا ہوگا۔ اور اس پچھتانے پر واپس کوئی نہیں آیا۔ وہاں پچھتانے پر قرآن کی آیت کہتی ہے، ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا۔ اے اللہ، میں نے جہنم کو دیکھا، میں نے جنت کو دیکھا، اے اللہ مجھے کہتے تھے
اوہو جنت آنے والی ہے، جہنم آنے والی ہے، وہ دکھنے والی ہے، اے اللہ میں نے دیکھ لیا ہے، اب فرجعنا لوٹا دیجئے، کیا کریں گے؟ نعمل صالحا، اب میں عبادت کروں گی، اللہ اللہ کروں گی، پردہ جو ہے کروں گی۔ لیکن محترم خواتین، آج تک کوئی واپس نہیں آیا، ہمیں بھی واپس نہیں آنا ہے۔ اس لیے کیوں نہ ہم اللہ کی دین کی محنتوں میں لگیں، اللہ کے دین کی محنتیں کریں، زندگیوں میں دین لانے کے لیے یہ کرنا پڑے گا۔ اور ذاتی دینداری کی فکر ہو، ذاتی دینداری، بناوٹی نہیں، وہ کر رہے وہ کر رہے وہ ہے کر کے ہیں، نہیں، ذاتی دینداری، میری ذات کا پردہ ہو، پردہ یہ برقع یہ ڈالنا نہیں، ذاتی پردہ کہ میں اجنبیوں سے پردہ رکھوں گی، میں کسی سے بات نہیں کروں گی، شوہر دیکھے نہ دیکھے میرا پردہ رہے گا، ذاتی دینداری، میری نماز شوہر دیکھے نہ دیکھے، ہاں ہمارا وقت لگا، اب سمجھ میں آ گیا، اللہ کی قسم 5 نمازیں اللہ نے دی ہے، یہ 5 نمازوں کو میری زندگیوں کا حصہ میں نے کیوں نہیں بنایا؟ آج میری عمر 30 سال 35 سال 32 سال ہو گئی ہے، میری زندگیوں کی کتنی نمازیں چھوٹ گئی ہے، ایک نماز کے پڑھنے پر اللہ کیا دیتا ہے اور ایک نماز کے چھوڑنے پر کیا عذاب ہوتا ہے، میں نے حدیثوں میں سنا، لیکن آج میری جو ہے نوعیت کیا ہے؟ 32 سال کی میری زندگیوں میں، 30 سالہ زندگی میں، 40 سالہ زندگیوں میں نے آدھی عمر ایسی ہی گزاری ہے۔ اے اللہ، اگر تو پوچھ کرنے پر آ جائے تو میں کیسے نمازوں کا حساب دے سکتی ہوں، میں کیسے روزوں کا حساب دے سکتی ہوں، میں کیسے قرآن کا حساب دے سکتی ہوں؟ اے اللہ، تو ہی بچائے تو ہمارا بن سکتا ہے، لیکن آج اللہ نے احساس دلایا، اللہ کے دین کی محنتیں، اللہ کے دین کی باتوں کو سن کر اب احساس ہو رہا ہے، اے اللہ میری 40 سال کی عمر گزر چکی، میری نمازیں پابندی کے ساتھ نہیں ہوئی ہے، میرا جو ہے میری اپنی جو ہے تعوذ صحیح نہیں ہے، تسمیہ صحیح نہیں، سورہ فاتحہ صحیح نہیں ہے، میری اپنی مجھے صورتیں یاد نہیں، اتنا بڑا قرآن تو نے نازل کیا ہے جو قرآن کی وجہ سے ہزاروں کی زندگیاں بدلی ہے۔ حضرت عمر کہا کرتے تھے، ھذا کلام ربی، ھذا کلام ربی، یہ میرے رب کا کلام ہے، اس کی وجہ سے میری زندگیوں کو بدلا۔ یہ مکتب چل رہا تھا گھر میں، اور وہ مکتب کی جو ہے چلنے کی، بہن کے جو ہے قرآن کے پڑھنے کی وجہ سے اللہ نے حضرت عمر کو ہدایت دے دی۔ وہ عمر جو 22 لاکھ مربع زمین کا مالک بن گیا اور حکومت جو ہے کی ہے، آج تک دنیا یاد کر رہی ہے وہ حکومت جو ہے کس کو ملی ہے اور کیسے ایمان میں داخل ہو گئے، گھر کے اندر کے مکتب کے ذریعے سے، کون سی آیت پڑھی، سامنے جو قرآن آیا ہے وہ تو جو ہے عرب کے لوگ قرآن کے ترجمے کو جانتے ہیں، حضرت عمر نے لیا تو سب سے پہلے جو آیت تھی جو ہاتھ میں آئی، طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ، یہ حضرت عمر نے جب پڑھا تو اندر کے روحانی جو ہے روحانی طور پر بیمار عمر، کفر اندر، شرک اندر، گندگی اندر، نعوذ باللہ، اللہ کے نبی کو ذبح کرنے کے لیے جانے والے عمر، لیکن اندر کی روحانی جو ہے بیمار عمر، اندر کی جو ہے تمام گندگی ختم ہو گئی اور کہا کہ اب مجھے لے چلو محمد رسول اللہ کی صحبت میں، یہ قرآن ہے، یہ قرآن کے ذریعے سے ہزاروں کو زندگی میرے گھروں کے اندر رکھا ہوا ہے، ہاں گھر کے اندر اوپر جزدان ہے، اس پر دھول چڑھی ہے، قرآن کو کھولنے کی توفیق نہیں ہے، مسجدوں کے اندر قرآن ہے، اس کو پڑھنے کی توفیق نہیں ہے، کیونکہ اللہ کی محبت نہیں ہے، اللہ کے نبی کی محبت نہیں ہے۔ جب اللہ رسول کی محبت آئے گی، اللہ کی قسم گھر کے کونے آباد ہوں گے تلاوتوں سے، نمازوں سے، ذکر اذکار سے، تعلیم سے، اور ہمارے اپنے اندر کیونکہ ذاتی دینداری ہو، مجھے مرنا ہے، اکیلا قبر میں مجھے سونا ہے، شوہر کام نہیں، بیٹا کام نہیں، فلاں کام نہیں، قبر میں رکھا جائے گا، اوپر تختے ہوں گے، اس کے اوپر مٹی ڈالی جائے گی۔ آج اکیلے گھر میں جو ہے رہے نیند نہیں آتی، بغیر تکیے کی نیند نہیں آتی، بغیر گدے کی نیند نہیں آتی، گھر کے اندر کا حال یہ ہے، اور منو مٹی کے نیچے جب ہمیں دفن کیا جائے گا، اللہ کی قسم وہ وہاں کی کام آنے والی چیزوں کی فکروں میں ہم جمع ہیں، وہاں پر کام آئے گا اجالا کرنے والی چیز نماز، روزہ اور اللہ اللہ کرنا، اللہ کے دین کی محنتیں کرنا، چاروں طرف سے ہمارے جو ہے گھیرا کیا، کوئی سانپ اور بچھو ہمارے قریب نہیں آئے گا۔ یہ کیوں ہوگا؟ یہ 50-60 سالہ زندگیوں میں تم نے بندگی کر کے میرے پاس آ گئے، اب سنو، یہ قبر کے اندر آرام کی جگہ تمہارے لیے بنائی جائے گی، نم کنومت العروس، ایسا سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے، جنت کی کھڑکی وہاں سے کھولی جائے گی، وہاں سے ہوائیں اور دیگر جو ہے وہاں سے سب چیزیں شروع ہو جائے گی۔ اس کے بعد جب اٹھایا جائے گا، قیامت کا دن ہوگا، قیامت تک کے سونا ہے قبر میں، قیامت تک کے قبر آرام کی جگہ کب بنے گی؟ ہماری 5 وقت کی نماز نہ چھوٹیں، ہمارا پردہ نہ چھوٹیں، ہمارے شوہر کی اطاعت نہ چھوٹیں، بچوں کی تربیت نہ چھوٹیں، اللہ رسول کی
محبت نہ چھوٹیں. یہ کرتے 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 ہم قبر میں پہنچیں گے اور آخر ہمارے اپنے زبان پر ہوگا لا الہ الا اللہ. یہ ہوگا تو اللہ جو ہے یہ تمام چیزوں کا ہماری زبانوں پر آنے کے بعد جب ہم قبر میں جائیں گے, قبر میں جانے کے بعد پھر وہاں سے آرام شروع ہوگا اور آرام قیامت تک کے ہوگا. اور قیامت کے بعد جب فیصلہ ہوگا اور ہاتھ میں ٹکٹ دیا جائے گا جنت کا, اور جنت میں جب داخل ہوں گے شوہر ہوگا, بچے ہوں گے, ہمیشہ کی کامیابی, ہمیشہ کی راحت, دودھ کی نہر, شہد کی نہر, ہمیشہ کی. وہاں پر کوئی چیز کا ٹینشن نہیں ہے. آج یہاں پر کچھ بھی کتنا بھی اچھا بنگلہ بناؤ لیکن پیشاب ہے, پاخانہ ہے, اس کے ساتھ حرج مرض ہے, اس کے ساتھ جو ہے ایک دوسرے کا یہ سب ملا ہوا ہے. لیکن مرنے کے بعد ایک ہی ہوگا, اگر جنت میں گئے ہمیشہ کی راحت ملے گی, ورنہ اللہ کی قسم اگر ہمارا فیصلہ وہ ہو گیا جس کو ہم نہیں چاہتے ہیں, ہمیشہ کی زندگیوں کے اندر وہاں پر واو ہاویلا بولنا اور ناراضگی اور چیخنا پکارنا یہ سب کے سب ہوگا, لیکن کوئی ہماری صدا کو سننے والا نہیں ہوگا. وہاں یہ تمام چیزیں ہونے والی ہیں, یہ یقین ہے. اس لیے مرنا ہے, مرنے کے بعد اٹھائے جانا ہے, اٹھائے جانے کے بعد ہماری زندگی کا فیصلہ ہونا ہے. اس لیے محترم خواتین اللہ کو زندگیوں میں لو, اللہ کی بڑائی کے بول کو بولو. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض. اسی کا ہے آسمان و زمین, اور بیچ کی جتنی چیزیں ہم سمجھتے ہیں میرا ہے, یہ آسمان اسی کا, زمین اسی کی, یہ پہاڑ اسی کے. اس لیے تو اللہ کہہ رہے ہیں نا اذا الشمس كورت واذا النجوم انقدرت واذا الجبال صورت. اللہ کہہ رہا ہے نا اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت. یہ اللہ کہہ رہا ہے ہم سب کچھ لپیٹنے والے ہیں, یہ سب کچھ اللہ کی دین ہے. میرا اللہ کہہ رہا ہے آیت الکرسی کے اندر آسمان و زمین کے درمیان میں سب میرا ہے. او میرے بندیو, او میرے بندو, آ جاؤ دین کی محنت کر لو. یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی. او میرے بندو داخل ہو جاؤ جنت میں. نفس مطمئنہ کب بنے گا؟ اللہ کے دین کی محنت کرنے کے ساتھ, اللہ کو زندگیوں میں لینے کے ساتھ, اللہ اللہ کرنے کے ساتھ طبیعت دینداری والی بنے. آنکھوں کے سامنے آخرت ہو. یہ بنگلہ, یہ چیز ہے, یہ کپڑے, یہ فنا ہے, فنا ہے. کپڑے بنانے والا کپڑے سے جو ہے سلانے کے بعد پہننے کی نوبت نہیں آتی, اس سے پہلے کفن مل جاتا ہے. کہیں بنگلہ بن گیا, قدم اس میں نہیں, قبر میں چلے جاتے ہیں. میرا اللہ یہ تمام چیزوں سے کہہ رہا میرے بندو میں ہوں سب نعمتیں دینے والا, تو میری آخرت کے لیے اور آخرت بننے کے لیے کیوں فکر میں تم نہیں لگے. تمہارے گھر تک لوگ پہنچے, آخرت والی باتیں بتا رہے, زندگی کو بنانے کی باتیں بتا رہے. اس لیے محترم خواتین اللہ کو ہماری زندگیوں میں لینا, یہ نکلنا, یہ رہنا, یہاں آنا, یہاں بیٹھنا, سب چیزیں معلوم ہیں. اس کس سے کیا فائدہ؟ فائدہ نہیں تو ہمیں نہیں معلوم قرآن سے کیا فائدہ, نمازوں سے کیا فائدہ, اللہ رسول کی باتوں سے کیا فائدہ. اللہ 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 کرتے کرتے ہماری زندگیوں میں اللہ آ جائے. اب دیکھو کس کو دیکھنا ہے, پیپر میں پڑھو گے, دنیا دیکھو گے, اس کا سونے کا بھاؤ اتنا, لوگوں کا بھاؤ اتنا, یہاں یہ دکان میں یہ. ہم آخرت والی باتوں کو سوچنا ہے. پیچھے جاؤ, پیچھے جاؤ, پیچھے جاؤ. 1400 سال پہلے دیکھو وہ مکہ کی عورتیں, مدینے کی عورتیں, اللہ کے نبی کا زمانہ, وہاں وہ زمانے کے اندر میرے نبی کی صحبت میں آنے والے لوگ اور ان کی جو ہے عورتیں, ان کے بچے دین کی محنت کرتے کرتے کیسے ترقی کر گئے. اللہ اکبر. انہوں نے کپڑوں کو نہیں دیکھا, انہوں نے گھر بار کو نہیں دیکھا, انہوں نے اپنی زندگیوں کے اندر دین کو, ایمان کو, یقین کو, محنتوں کو, یہ دیکھتے 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 انہوں نے ہماری جو ہے ان کی آخرت کو بنا دیا. میرے اللہ کو ترس آ گیا اوپر سے, ان کی قربانیوں کو دیکھ کر, اللہ کی محبت کو دیکھ کر, نبی کی محبت کو دیکھ کر میرے اللہ نے اوپر سے کہا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ, میں ان سے راضی, وہ مجھ سے راضی. اللہ اکبر. یہ کس پر بشارتیں ہیں؟ وہ کھانے پینے والے, رہنے والے, گھر مکان ان کے سب کے لیے. لیکن یہ سب چیزوں کے ہوتے ہوئے انہوں نے کھانے پینے کو جگہ نہ دی, رہنے کی چیزوں کو نہ دیکھا. انہوں نے
اللہ رسول کی محبت کو آگے رکھا. چھوٹے چھوٹے مکانوں میں, چھوٹے چھوٹے گھروں میں ان کے کھانے کیسے, ایک کھجور اور پانی پر زندگی گزاری. 2 مہینے گھر کے چولہے نہیں جلتے تھے, لیکن اللہ کی قسم انہوں نے کبھی شکایت نہیں کی ہے. ان کی نمازوں کے چرچے, ان کے روزوں کے چرچے, ان کی قربانیوں کے چرچے, یہ سب چرچوں کے ساتھ آج تک حضرت فاطمہ کا پردہ باقی, حضرت عائشہ کا تقوی باقی. اللہ کے جو ہے وہ بندیاں جنہوں نے دین کی محنت کرتے کرتے یہاں تک کہ زندگیوں کو اللہ کے دین کے لیے وقف کر دیا. اللہ کی قسم آج اس گھر میں بیٹھ کر کوتن کے ہم حضرت فاطمہ کا نام لے رہے ہیں, حضرت خولہ کا نام لے رہے ہیں, جنہوں نے اللہ کے دین کی محنتوں کو سامنے رکھا. گھر چھوٹے, عمرہ جانے والے, حج کو جانے والے, ان سے پوچھو وہ کیسے, وہاں کیا منظر ہوگا جہاں پر جینے کے لیے نہ پینے کے لیے پانی ہے, وہاں پر انہوں نے کیسے زندگیوں کو گزارا. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کی لاڈلی بیٹی ہے, لیکن کیا حال ہے, گھر کے اندر 2 دن لاڈلی بیٹی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے فاطمہ کو ستایا اس نے مجھے ستایا, جس نے حسن حسین کو ستایا اس نے مجھے ستایا. وہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہے ایک دن اللہ کے نبی میرے پاس آئے اور آنے کے بعد کنڈی کھٹکھٹائی, کہا کہ کون ہے, کہا ابو, کہا بیٹا جو ہے ابو میرے پاس اتنا کپڑا نہیں ہے جس سے میں اپنے بدن کو ڈھانک لوں, میرے ساتھ حسین ہیں. کہا کہ جو ہے حسین بن عمران بن حسین, یہ صحابی اللہ کے نبی کے ساتھ میں تھے. کہا کہ اللہ کے نبی میرے پاس اتنا کپڑا نہیں ہے. اللہ کے نبی نے عفت و عصمت کی چادر کو اندر پھینکا اور کہا فاطمہ اس کو لپیٹ لے. اللہ کا نبی اندر گیا, جانے کے بعد ماتھے کو چوم رہی ہے, رو رہی ہے اور کہہ رہے ابو 3 دن ہو گئے میرے پیٹ میں کچھ نہیں گیا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میری جان ہے, بیٹی کئی دن سے میرے پیٹ میں بھی کچھ نہیں گیا ہے. جس کے لیے کائنات بنی ہے اس نبی کی بیٹی کا یہ حال ہے. اور عبادت کا کیا حال ہے. حضرت علی ایک مرتبہ گھر پر نہیں تھے, عشاء کی نماز ہو گئی اور جو ہے وہ عبادت میں نماز 2 رکعت کی نیت باندھ لی اور قرآن پڑھ رہی ہے. ہاں کیسے گھر چھپر کے گھر ہے, نہ پنکھا ہے نہ لائٹ ہے, یہ سب چیزیں ان کے اپنے جو ہے زمانے کے ہم دیکھتے ہیں سنتے ہیں. لیکن عشاء کی نماز کے بعد اللہ سے محبت, قرآن سے محبت, 2 رکعت کی نیت باندھی اور قرآن کو پڑھ رہی ہے. 2 رکعت کے بعد سلام پھیرا, دیکھتی ہے صبح ہو چکی ہے, اپنے ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے, کہا اے اللہ تیری رات کتنی چھوٹی ہے کہ 2 ہی رکعت میں رات ختم ہو گئی ہے. ادھر قربانیوں کا یہ حال ہے, کھانے پینے کے لالے, ہاں اپنے بچوں کے پیٹ میں جو ہے اللہ کے دین کی محنت کرتے کرتے کوئی جو ہے پیٹ میں کوئی لقمہ نہیں, اپنی زندگی میں اللہ کا دین کی محنت کرتے کرتے فاقے پر فاقے ہیں, لیکن کبھی بھی شکوے شکایت نہیں ہے. یہی حسین رضی اللہ تعالی عنہ نبی کے لاڈے نواسے ہیں. اللہ کے نبی نے جب انتقال کے قریب دیکھا اور دیکھتے رہ گئے, کہا کہ ایک وقت آئے گا عمر کی جو ہے حسین کی چھلنی ہونے والی ہے, عمر جو ہے حسین یہ جو ہے ذبح ہونے والا ہے. کربلا کا وہ میدان جو یہ محرم شروع ہے, آج ہم محرم سے کیوں جو ہے سال کو شروع کیا, حضرت عمر نے ہجرت سے یہ سال شروع ہوتا ہے, اس میں قربانی پائی جاتی. حضرت عمر کی شہادت اسی میں ہے اور ہجرت میں قربانی پائی جا رہی ہے, اس لیے اس سال کی ابتدا جو ہے محرم سے شروع ہوتی ہے. لاڈا نواسا ہے حضرت حسین, اور 10 جو ہے محرم کو یہ لاڈے حسین کی شہادت کیسے ہو گئی. اللہ اکبر. جو ہے خلافہ حضرت علی کا تھا کوفہ. حضرت علی کے انتقال کے بعد وہاں کے لوگوں نے خطوط بھیجے کہ جاؤ جو ہے حضرت حسین سے کہا آؤ یہاں پر آپ کے جو ہے والد تھے, آپ یہاں پر آ کر جو ہے یہ محنتوں کو سنبھالو اور یہاں پر یہ مسجد سنبھالو. تو یہ کتنے خطوط آئے, بہت سارے خطوط آئے, اور وہ خطوط کے آنے کے بعد حضرت حسین اپنے ماں قافلے کے ساتھ نکل گئے. لوگوں نے کہا کہ نہ جاؤ یہ آپ کو بڑی تکلیف دیں گے. کہا کہ نانا کے دین کو پھیلانے کے لیے جانا ہے, نانا کا دین یہ جو ہے وہاں پر پھیلانے کے لیے کوئی نہیں, ہمیں جو ہے نانا کے دین کو پھیلانے کے لیے نکل گئے. 72 لوگوں کا قافلہ ہے, اللہ کے نبی کی گھرانے کی عورتیں, اللہ کے نبی کے گھرانے کے مرد یہ نکل چکے ہیں. اور ادھر یزید نے 3000 کا لشکر بھیجا, عبیداللہ ابن زیاد اور دیگر بہت سارے لوگوں کو. اللہ اکبر. یہ جب قافلہ چلنے لگا تو عبیداللہ ابن زیاد نے جو ہے ان کو روکا, تو حضرت حسین سمجھ گئے کہ یہ جو ہے استقبال میں آئے ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں. کہا کہ نہ ہم یزید کے لوگ ہیں. یزید شرابی کبابی تھا جو وہاں کا حاکم تھا, تو اس نے کہا کہ جب تک تم ہم یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرو گے اس وقت تک آگے انٹری نہیں ہو سکتی ہے. محترم خواتین, واقعہ میں 10 محرم کو یہ محرم چل رہا ہے, یہ اسی جو ہے اسی محرم میں حضرت لاڈ حسین کی
شہادت، ان کے گھرانے کی عورتوں کی شہادت، اللہ کے دین کے لیے آج نمازوں کے لیے وقت نہیں، ہاں ذکر کے لیے وقت نہیں، اللہ اللہ کرنے کے لیے وقت نہیں، اولادوں کی تربیت کے لیے وقت نہیں۔ یہ لاڈا حسین اور 72 لوگوں کا قافلہ یہ چلا ہے۔ حضرت حسین نے کہا نانا میں شرابی کبابی کے ہاتھ پر بیعت نہیں کر سکتا ہوں، یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کر سکتا ہوں۔ تو عبیداللہ ابن زیاد حکومت ان کی تھی، کہا تم یہ راستے سے جا نہیں سکتے پھر۔ تو حضرت حسین نے کہا چلو کوئی اور راستے سے نکل گئے، جو ہے نکل جائیں گے۔ جب ادھر نکل گئے تو جو ہے آگے پتہ ہی نہیں راستہ، تو آگے کربلا بے چینی والی بلا، آگے پہاڑ، راستہ ہی کچھ نہیں۔ یہ 3000 کا لشکر وہاں پہنچا، ان کو پتا تھا یہاں کوئی راستہ نہیں ہے، تو انہوں نے جا کر کہا اب تو سمجھ میں آ گیا، ابھی بھی تم آگے جا نہیں سکتے۔ کہا کہ کیا ہے؟ کہا یزید کے ہاتھ پر بیعت کرو۔ کہا کہ شرابی کبابی کے ہاتھ پر بیعت تم لوگوں نے بلایا؟ کہا ہم نے نہیں بلایا ہے، جس نے بلایا وہ تو اور ہیں۔ کہا کہ نہ، تو یہ جو ہے کہا اب تم جو ہے ہمارے ساتھ جنگ کرو گے۔ اللہ اکبر، 72 لوگوں کا قافلہ ہے، اللہ کے نبی کے گھرانے کے لوگ ہیں، اللہ کے نبی سید گھرانے کے لوگ ہیں، اور یہ جب لڑنے لگے اللہ کے دین کے لیے، شرابی کبابی کے ہاتھ پر یہ ہاتھ بیعت نہیں ہو سکتے ہیں۔ جب لڑنے لگے ظہر تک محترم خواتین 20 شہید ہو گئے، 20 شہید ہو گئے، نبی کے گھرانے کی عورتیں، نبی کے گھرانے کے مرد 20 شہید ہو گئے، 52 بچے۔ تو حضرت حسین نے کہا شمر سے، کہا کہ ہمیں نماز پڑھنے کی اجازت دے دو۔ کہا کہ تم تو باغی ہو، باغیوں کو نماز کی اجازت نہیں دی جاتی۔ تو حضرت حسین نے کہا باغی ہم نہیں، باغی تو تم ہو، ہم تو نانا کے دین کو پھیلانے کے لیے جا رہے ہیں، نانا کے دین کو پھیلانے کے لیے جا رہے ہیں، یہ کہا۔ اور حضرت حسین نے کہا آدھے لڑو، آدھے اللہ اکبر کہو۔ 26 لڑ رہے ہیں اور 26 نے اللہ اکبر کہا۔ اللہ اکبر، جس طرح ہم پانی سے وضو کرتے ہیں، ان لوگوں نے خون سے وضو کر کے نماز پڑھی ہے۔ کسی کا ہاتھ کٹا ہوا، کسی کے پیر کٹے ہوئے، کسی کے جو ہے کان کٹے ہوئے، کسی کے ہاتھ پہ وار ہیں، اور اس حالت میں انہوں نے اللہ اکبر کہا۔ کیا حال ہوا ہوگا آج ہم معمولی بہانے سے نماز چھوڑتے ہیں، جنگل کا بہانہ، گھر کا بہانہ، ہاں یہ جو ہے کپڑے سینے کا بہانہ، برتن کا بہانہ، اور کوئی آیا اس کا بہانہ۔ انہوں نے خون کی حالت میں نماز پڑھی ہے، نماز معاف ہوتی تو ان لوگوں کو معاف ہوتی۔ اور جب حضرت حسین کی شہادت ہو گئی، شہادت ہونے کے بعد جب ان کے بدن سے ان کی گردن کو الگ کیا گیا، لاڈا حسین 7 سال کی عمر میں اللہ کے نبی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یہ جو ہے لاڈا حسین جب بدن سے وہ گردن جدا ہو گئی تو یزید نے کہا وہ لے جو ہے گردن میرے پاس لے کر آؤ۔ تشتے میں رکھ کر جب حضرت حسین کی گردن کو وہاں پر لایا گیا تو یزید کے ہاتھ میں لکڑی تھی، تو وہ لکڑی حضرت حسین کے ہونٹوں سے وہ لکڑی سے ہونٹوں کو ہلا رہا تھا۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے کہا اے یزید، اے باغی، تو یہ نہ کر، تو لکڑی سے وہ ہونٹ کو ہلا رہا ہے، میں نے یہاں پر نبی کے ہونٹوں کو لگتا دیکھا ہے، نبی کے ہونٹ اس ہونٹ پر لگے ہیں، اور تو یہ ہونٹ جو ہے ہونٹوں پر لکڑی ہلا۔ یہ لاڈا حسین چلا گیا، لاڈے لوگ چلے گئے، ان کے گھرانے کی عورتیں چلی گئی۔ اللہ کے دین کی محنتوں کے لیے آج نمازوں کے لیے وقت نہیں، دین کی محنتوں کے لیے وقت نہیں، اللہ رسول سے محبت کے لیے وقت نہیں۔ کون سا وقت آئے گا؟ کل قیامت کے دن حسین کھڑے ہوں گے، ان کی گھرانے کی عورتیں کھڑی ہوگی کہ ہم نے دین کے لیے یہ کیا، تم نے دین کے لیے کیا کیا؟ تمہیں نمازوں کے لیے وقت نہیں ملتا تھا، دین کی محنت کرنے کے لیے وقت نہیں ملتا تھا۔ کون سا وقت ہوگا جس میں ہم ہماری اپنی طبیعتوں کو دین پر لگائیں گے؟ یہی وہ تمام مذاکرے ہیں اللہ رسول کے۔ اللہ رسول زندگیوں میں آئے گا تو ہمیں پردے سے محبت آئے گی، اولاد سے محبت دین کے اعتبار سے آئے گی، شریعت سے محبت آئے گی، قرآن سے محبت ہوگی۔ صرف ایک بچے ہیں زین العابدین، اسی سے اللہ کے نبی کا گھرانہ چلا، ورنہ باقی سب عورتیں شہید ہو گئی۔ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ یہ اللہ کے دین کے لیے آج بھی وہ تمام چرچیں، وہ تاریخ باقی ہے۔ میں اور آپ قربانی دے نہیں سکتے اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے دین کے لیے۔ محترم خواتین، ہمارے اپنے گھر آباد ہو، نمازوں کے اوقات ہو جائے، ہمارے اپنے کھیت میں ہم نماز پڑھیں، نمازوں کے اوقات گھر میں ہو جائے، ہم اذان ہونے کے بعد نماز کا اہتمام کریں، ہماری زندگیوں کے اندر محبت ہو شریعت کی، اللہ کی، رسول کی،
रसूलुल्लाह की मेहनतों की। जब ये मेहनतें होगी और कुर्बानियाँ होगी, अल्लाह की कसम अल्लाह कभी हमको नाकाम नहीं करेगा। इसलिए हमारे शोहरों को अल्लाह के दीन की मेहनतों के लिए 4-4 महीने, हमारे बच्चियों को अल्लाह के दीन की मेहनतों के लिए, क्योंकि कुर्बानियाँ हैं। मैं आपको बताऊं औलाद की तरबियत कैसे, मक्का से मदीना कितना है, 400 किलोमीटर का फासला है। और कौन है, एक जो है मुआविज है और मुआस, 2 लड़के। ओहद का मैदान है और ओहद के मैदान में अब्दुर्रहमान बिन औफ खड़े हैं और अब्दुर्रहमान बिन औफ सोचने लगे कि ये अड़ोस पड़ोस में मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, ये बच्चे छोटे हैं, अगर कोई हमला करे तो कैसा होगा। तो उसमें से एक चचा जान जो कहता है, चचा जान तुम जो है अबू जहल को जानते हो? कहा कि जानता हूँ। कहा कि अगर दिख जाए तो हमें बता देना। कहा क्या करोगे? कहा कि वो जिंदा रहेगा या हम जिंदा रहेंगे। ये एक औरत है, जो औरत का जो है शोहर नहीं, यतीम बच्चे हैं, लेकिन वो जो 400 किलोमीटर के फासले पर बता रही मदीने में कि जो है एक अबू जहल है जो नबी का दुश्मन है, एक अबू बकर है जो नबी का दोस्त है, और वहाँ से अपनी औलादों की तरबियत कर रही। बेटा अगर वो दिख जाए तुम जिंदा रहो, वो जिंदा रहे। आज औलाद की तरबियत हमने किस लाइन की है? हमें टोपी अच्छी नहीं लगती, अच्छा लिबास इस्लामी अच्छा नहीं लगता। हमारे बच्चों की तरबियत जिंदगियों के अंदर ऐसी हो जाए, हम उसको जन्नती बनाएं, लड़की को जन्नती बनाएं, लड़के को जन्नती बनाएं। हाँ, फैशनेबल तरीक़े और फैशनेबल चीज़ें ज़िंदगियों के अंदर खैर नहीं लाती है। इसलिए मोहतरम ख़वातीन अपनी औलादों की तरबियत के लिए इसकी फ़िक्र करें, और औलादों की तरबियत होगी हमारे घरों में तालीम ज़िंदा होने की वजह से। औलादों की तरबियत होगी, घरों में तालीम ज़िंदा करो, घरों में तालीम ज़िंदा होगी, अल्लाह की कसम घर के अंदर माहौल बनेगा फरिश्ते वाला। ये मुंतखब हदीस की तालीम, ये फ़ज़ाइल अमाल की तालीम, फ़ज़ाइल सदक़ात की तालीम, कुरान के हल्क़े हमारे घर के अंदर की ज़िंदगियों को जो है बुराइयों को ख़त्म करके ज़िंदगियों के अंदर खैर को लाएंगे। इसलिए मोहतरम ख़वातीन घर में तालीम ज़िंदा हो, फ़िक्र ज़िंदा हो, रोज़ाना हमारे घरों में तालीम ज़िंदा होगी और हम एहतमाम से वो तालीम को करेंगे। इंशाअल्लाह 50-60 साल ज़िंदगी में दुनिया बहुत देखे, दुनिया की चीज़ों को हमने बहुत देखा, लेकिन देखें कोई चीज़ के अंदर खैर और बरकत हमें नज़र नहीं आई। अल्लाह के दीन की मेहनतों के साथ, कुर्बानियाँ देने के साथ अगर ये चीज़ें करेंगे इंशाअल्लाह हमारी ज़िंदगियों में खैर बाकी रहेगी। इसलिए हमारे अपने घरों में तालीम ज़िंदा हो, अपने शोहर को अल्लाह के दीन की मेहनतों के लिए। अभी 4 महीने की जमातें बन रही है हमारी इज्तिमा से, अभी 26 का जो इज्तिमा है और वो इज्तिमा जो है राहिमों में होने जा रहा है। उस इज्तिमा से हमारे पास इंशाअल्लाह कोतन से, पिपलवंडी से और पूरे देहातों से साथी तैयार है। इसलिए यहाँ जितनी मस्तूरात है इस बात की फ़िक्र कर ले कि शोहर को जन्नती बनाओ, हम जन्नती बने, शोहर जन्नती बनेगा, हम जन्नती बनेंगे, वो अल्लाह के दीन की मेहनत करेगा। अल्लाह की कसम घर में बैठे बैठे सब सवाब तुमको मिलेगा। आज हमारी ज़िंदगियों के अंदर दीन कैसे आएगा? कमाने के लिए हज़ारों रास्ते पड़े हैं, और अल्लाह दीन की मेहनत करने वालों को फ़कीर नहीं करता है, अल्लाह दीन की मेहनत करने वालों को मालदार बनाता है। अल्लाह की ज़ात है जो अल्लाह आज जो है लोग जो बड़े लोग हैं उनके घर घर जाके चर्चे करो, 500-1000 रुपए देंगे, अल्लाह के चर्चे घर घर करेंगे। अल्लाह की कसम अल्लाह सोने से पाक है, अल्लाह जो है औलादों से पाक है। कुल हुवल्लाहु अहद, वो अकेले हैं, वो तने तना है। आज अल्लाह के लिए घर घर जाकर कुंडी खिटखिटाना अल्लाह पालते हैं, अल्लाह से होता है, किसी से कुछ नहीं होता। अल्लाह की कसम एक आमदार खासदार हमें पैसे देकर खुश करता है उसकी बड़ाई से। अल्लाह की बड़ाई घर घर जाकर करो, अल्लाह की कसम अल्लाह सुकून देगा, इत्मीनान देगा, माल देगा, औलाद देगा, घर देगा। जो बेघर है उसको घर मिल गए। अल्लाह के दीन की मेहनत करने वाला फकीर नहीं हो गया है। सहाबा ने मेहनतें की, आज उनकी औलादें बैठ कर खा रही है खजूर, और वहाँ जमजम, और वहाँ की जो है देखो ये जो है कुछ मेहनत करने के उनके जो है हाँ उनके बड़े दादा परदादा ने मेहनत की। अल्लाह की कसम आज तक अल्लाह उनको खिला रहा है। आज हम अल्लाह के दीन की मेहनत करेंगे, अल्लाह नस्लों को बिठा के खिलाएगा। इसलिए 4 महीने अल्लाह के दीन की मेहनतों के लिए, और टेम्परवारी तबलीग ना हो, चंद दिन किया छोड़ दिया, अल्लाह को भी पसंद नहीं, थोड़ा किया थोड़ा जो है छोड़ रहा है। हम हमारे अपनी ज़िंदगियों में दीन मौत तक के रखे, और मौत तक की कामयाबी दीन से जो कुर्बानियों से मिलेगी। इसलिए अब जिसके 3 दिन मस्तूरात में लग रहे हैं इंशाअल्लाह और 3 दिन जो है लगेंगे, जिसके 2 मरतबा लगे आशरे की नाम लिखे, इंशाअल्लाह ये जमात आशरे की बनेगी। और उसके बाद चिल्ले के लिए निज़ामुद्दीन जाएगी, और उसके बाद इंशाअल्लाह 2 माह बेरून जाएगी, उसके बाद 1 माह इंशाअल्लाह निज़ामुद्दीन मेहनतों के लिए जाएगी। ये जमातों की तरतीब है, और आलम घूमेगी इंशाअल्लाह ये मस्तूरात। लेकिन हया
حیا ہمارے باقی رہے. ہاں ہمارے اپنے جو ہے زبان کے اندر نرمی آ جائے, زبان سے کوئی لفظ ایسا نہ نکلے شوہر کو تکلیف ہو, بچوں کو تکلیف ہو, ہمارے گھر کی تربیت ہو, ہمارے بڑوں کا احترام ہو, ایک دوسرے کو ہم جو ہے پردہ ہماری زندگیوں کا حصہ بنے, ذات بنے. ہمارے اپنے گھر سے نکلنا صرف ہم اجنبیوں سے بات نہیں کریں گے, دودھ لینے دینے والے سے, کپڑے دھونے جو ہے کپڑے کے لیے, کرانے کے جو ہے لیے بازاروں میں جانا ہمارے لیے منع ہے. بازاروں میں ہم نہ جائے, بازاروں میں مرد جائے گا اور وہاں پر وہ خرید کر لائے گا, چاہے کیسی بھی چیز لائے. اللہ کی قسم اگر ہم حیا کے ساتھ رہیں گے اللہ وہ چیز میں برکت دے دے گا. اس کے لیے تمام چیزیں کرنا ہے اور انشاءاللہ کرنے والوں کی ہار نہیں ہے. اس لیے ایک تو جماعت کوتن کی بن رہی ہے اور وہ جماعت انشاءاللہ بیڑ جائے گی. ہمارے جو ہے بہت سارے یہاں پر بیاگ بھی آ چکے ہیں اور انشاءاللہ 4 جوڑے 5 جوڑے 6 جوڑے انشاءاللہ یہ جماعت کی بڑی خصوصیت ہے. نغد جماعت بنا کر لے کے جا رہی ہے. یہ جماعت کتنوں کو ہدایت کا ذریعہ بنائے گی, موت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا. اور اسی کے ساتھ ہمارے اپنے کوتن کی مستورات نیت اس بات کی کرے کہ یہاں سے چلے کی جماعت مستورات کی بنے. جب 3 دن کی بنے گی, عشرہ لگے گا, ایک جو ہے ہلچل کوتن میں ہو جائے اور پوری مستورات اللہ کے دین کی محنت کرنے والی بنے. مرد حضرات 4 مہینے کی جماعت مسجد سے نکلے یہاں پر انشاءاللہ یہ کوتن پورے پٹے کا مرکز بن سکتا ہے. یہ 8 دیہات ہے اور 8 دیہات کا یہ مرکزیت جو ہے حاصل ہے اس کو, کیونکہ مسجد آباد ہے, امام ہے, یہاں پر مکتب چلتا ہے, اللہ کے دین کی محنتوں کے جو ہے کرنے کا ذوق ہے. اس لیے محترم خواتین خوب اب ہمارے اللہ کے راستے کی مستورات نکلی ہوئی وہ نام لکھیں. انشاءاللہ 26 تاریخ سے یہاں سے مردوں کی جماعت مکمل نکلے. ایک جماعت نغد ابھی ہے, اس میں جو ہے 4 جوڑے ہیں نغد, ابھی کون تیار ہے اس کے نام لکھے پہلے, مستورات کے نغد نام. اور اللہ ضائع نہیں کرے گا, اللہ کہے گا میرے نام پر فوراً نکل گیا, اللہ ہمارے کاموں کو بنائیں گے. اللہ کی قسم یہ سب سے بڑی کامیابی ہے. اللہ کے دین کی محنت کرنے والا رائے گا نہیں ہوتا ہے اللہ کے دین کی, کیونکہ اللہ کو ہم نے نہیں دیکھا ہے. قرآن کا پہلا صفحہ ہے الذین یؤمنون بالغیب, ہمارا ایمان غیب پر ہے. اللہ ہے, اللہ کے نبی آ کر چلے گئے, قرآن اترا ہے, ہم جو ہے ہمارا ایمان ہے. ایسا ایمان اللہ پالتے ہیں, اللہ سے ہوتا ہے, اس پر یقین ہے ہمارا. اس لیے محترم خواتین یہ ایک نغد نام 2 جوڑے نغد تیار ہو جائے انشاءاللہ. مرد حضرات بیٹھے ہوئے اور مستورات بھی انشاءاللہ, تو جماعت فوراً روانہ ہوگی. اور یہ جماعت جب جائے گی بیڑ کو انشاءاللہ یہ جماعت سفر کرے گی اور سفر میں بھی کسی سے بات چیت نہیں ہے. اور آگے وہاں جانے کے بعد انشاءاللہ پورے امور بتا دی جائیں گے. کوئی امیر نہ بھی ہو تو بیڑ والے پوری جماعت سنبھالتے ہیں, اس لیے وہاں پر جانے کے بعد انشاءاللہ پوری ترتیب ان کی بنے گی. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق. اب جو ہے اللہ کے راستے کی مستورات جو ہے نغد جماعت جو 3 دن کی ہے اس کے اضافے کے لیے پرانے بھی جوڑے جو ہے 3-4 اندر موجود ہے وہ بھی لکھا ہے اور نئے جوڑے بھی لکھا ہے. انشاءاللہ یہ جماعت فوراً روانہ ہوگی اور ہمارے اللہ کے راستے کی مستورات بھی واپسی ان کی ہے. اللہ موت تک عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس لیے جو ہے جو مستورات ہیں وہ نام لکھانا شروع کریں. کتنے جوڑے آگے ہیں؟ یہاں 4 کون ہے؟ 4 کون ہے؟ ہاں ماشاء اللہ. عالم بھائی تمہاری ترتیب نہیں بنتی؟ نہیں بنتی کہ نہیں بنی؟ کیوں؟ ابھی ایک جماعت بن رہی ہے, یہ ثواب در ثواب ہے, لہر ہے, یہ لہر آگے نہیں لیں گے. آگے کیا معلوم کیا ہوتا تو, ابھی لہر ہے. 4 جوڑے ہو گئے نا. تمہارے بیگ آ گئے؟ تمہاری بیگ چار ہو گیا ماشاء اللہ. تو گاڑی کریں ان کی ہے کس کی؟ کس کے گھر پہ جماعت ہے؟ جاوید بھائی کے. توشا لیے لیں گے. اب یہ گھر پہ جا نہیں سکتے, ان کی بیاگیں آئی ہوئی ہے, اس لیے آپ ان کو واپس نہیں بھیج سکتے. تو ان کو بولنا پڑے گا, کیونکہ اب ان کو بھیجیں گے تو بنانے کرنے ہے کہ نہیں. ماشاء اللہ 2%